امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 11 رکعت تراویح مع وتر کہتے ہیں. امام مالک 2 امام تو ایسے ہو گئے. امام شافعی ان کے ہاں بھی یہی چیز ہے. امام احمد بن حنبل کے ہاں بھی 11 رکعت مع وتر ہے. اب اتنے دلائل کے باوجود کوئی جھگڑتا ہے، اختلاف کرتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اب آئیے، ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے الدر المختار. الدر ماشاء اللہ المختار، مختار. اور اس کا حاشیہ لکھا ہے ابن عابدین نے. وحاشیۃ ابن عابدین رد المختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 ہے. کہتے ہیں ان مقتضى الدلیل کون المسنون منہا 8 والباقی مستحبا. دلیل کا مطالبہ اور دلیل کا تقاضا تو یہ ہے کہ 8 رکعت تراویح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مسنون ہے. ان مقتضى الدلیل کون المسنون منها 8 والباقی مستحبا. سنت تو 8 رکعت ہی تراویح ہے، لیکن باقی جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اپنا نفلی کرتے ہیں. کیسے؟ سنت نہیں ہے، وہ نفلی ہے، نفلی عبادت ہے وہ. اس لیے جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں اور فتنہ اور فساد کرتے ہیں، انہیں اپنی کتابوں کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اپنی کتابوں کی طرف رجوع کر لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت بھی ہے یا نہیں ثابت ہے. اگر نہیں ثابت ہے تو ہم بھی ترک کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایک ایسی چیز جس کی دلیل ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اور عمر، عثمان، علی کا عمل ہے یہ، یہاں تک کہ امام مالک کا بھی عمل ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ برحق ہیں، چاروں ائمہ کیسے ہیں؟ برحق ہے. چاروں ائمہ برحق ہیں، چاروں امام برحق کہتے ہیں. تو بھائی سنو نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 11 رکعت تراویح مع وتر کہتے ہیں. امام مالک 2 امام تو ایسے ہو گئے. امام شافعی ان کے ہاں بھی یہی چیز ہے. امام احمد بن حنبل کے ہاں بھی 11 رکعت مع وتر ہے. اب اتنے دلائل کے باوجود کوئی جھگڑتا ہے، اختلاف کرتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے صحابہ، تمہاری طرح تمہارے بعد والے بھی ایمان لے آئیں تبھی ہدایت یافتہ ہوں گے، ورنہ ہدایت سے بھی محروم رہ جائیں گے. اور فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ سورۃ النساء کی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے واضح ہو جانے کے باوجود اور مومنوں کی راہ واضح ہو جانے کے باوجود اختلاف کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ادھر ہی پھیر دے گا جدھر وہ جا رہا ہے. لیکن انجام فرمایا اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے، اور جہنم بہت ہی بھیانک، بہت ہی ڈینجرس ٹھکانہ ہے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. بہت ہی برا انجام ہوگا ایسے لوگوں کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جان لے، سمجھ لے، اس کے باوجود بھی اختلاف کرتا ہے. صحابہ کرام کے عمل کو دیکھ لے، خلفائے راشدین کا عمل امام ابو حنیفہ نے بتایا ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلفائے راشدین کی سنت کو میرے بعد پکڑے رکھنا، اور امام ابو حنیفہ نے اس کی تائید کی ہے۔ ان کے تقریباً 6 کتابوں کے حوالے میں نے پیش کر دیے ہیں، اس کے باوجود کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا میرے بھائیو؟ جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَنُصْلِهِ جہنم، اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ کون ہے جو جہنم کی تاب لا سکے گا؟ کون ہے جو جہنم کی آگ میں جلنا پسند کرے گا؟ ہے کوئی؟ یقیناً ایمان والا کبھی بھی جہنم میں جانا پسند نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بینهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ مومن کا تو یہی قول ہے، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله، مومن کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے اور جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سن لیتا ہے تو کہتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے سن لیا ویسے ہی ہم نے دل میں اتار لیا اور ویسے ہی ہم عمل پیرا ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے انعام کیا دیا، ثمرہ اور پھل کیا دیا؟ فرمایا کہ یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، کامیاب ہونے والے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کرے، اپنی خواہشات کے مطابق چلے تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نامرادی سے بچائے، بلکہ ہم سب کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اور اللہ کسی بھائی کا خیر۔ کوئی سوال ہے؟ میرے خیال میں آج جو 6 کتابوں کے حوالے دیے گئے یہ بہت ہی کافی ہیں، بہت ہی کافی ہیں انشاءاللہ سمجھدار لوگوں کے لیے۔ انشاءاللہ کن لوگوں کے لیے؟ جی سمجھدار لوگوں کے لیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور یہی انشاءاللہ کہیں تعالی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنے امام کا تو بن، اپنے علماء کا تو بن۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا، اور اتنے سارے دلائل کے ساتھ ہم بولتے ہیں، بغیر دلیل کے ہم نے کوئی بات نہیں کی ہے۔ بالکل۔